بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا میدان کربلا میں گرمی کی شدت کے کتاب کا کام کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کوشچن ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ الف حصہ ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت کس شاعر کی تخلیق ہے؟ درست جواب ہے میر انیس۔ بے حصہ نظم میدان کربلا میں گرمی کی شدت صنف سخن کے لحاظ سے کیا ہے؟ درست جواب ہے مرثیہ۔ جیم حصہ شاعر گرمی کی شدت کا ذکر کرتے ہوئے لرزاں ہے کہ؟ درست جواب ہے زبان مثل شمع نہ جل اٹھے۔ دال حصہ ہے رن کی زمین سرخ تھی اور آسمان تھا۔ درست جواب ہے زرد۔ دال حصہ ہے زمین پر خلق خدا کس چیز کو ترس رہی تھیں؟ درست جواب ہے آب خنک کو۔ دال حصہ واو حصہ دن کی مثال شب سیاہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ درست جواب ہے دھوپ۔ زے حصہ ہے نینگوں پر گرمی کا کیا اثر تھا؟ درست جواب ہے جان لبوں پر تھی۔ اگلا کوشچن ہے درست جواب خالی جگہ میں درست جواب کا انتخاب کر کے پر کریں۔ الف حصہ پتھر پگھل کر ہو گئے تھے موم۔ مسدس کا ہر بند مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ 6 گرمی کی شدت سے پتوں کا رنگ ہو گیا زرد۔ شاعر نے درخت کے جلنے کو تشبیہ دی ہے چنار سے۔ سورج کا چہرہ دھندلا گیا تھا غبار سے۔ الفاظ کے مترادف آفتاب سورج، مسکن ٹھکانہ، شجر درخت، آہو ہرن، گرداب بھنور، ماہی مچھلی۔ الفاظ کے متضاد لکھیں۔ روز شب، آفتاب مہتاب، کانٹا پھول، حیات زندگی، سیاہ سفید، سبزہ زار ریگزار، شرر فشاں گل فشاں۔ اب ہمیں کچھ تعریفیں دی گئی ہیں، جس میں پہلی تعریف ہے ہمارے پاس استعارہ۔ استعارہ کسے کہتے ہیں؟ استعارہ کے لغوی معنی ادھار لینا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب ہم کسی چیز کے معنی مستعار لے کر دوسری چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ جیسے ماں نے کہا میرا چاند اسکول سے آ گیا۔ اب دیکھیں اس نے اپنے بیٹے کا ذکر نہیں کیا، اپنے بیٹے کو چاند سے مشابہ جو ہے وہ کر دیا، تو اس میں کہ اس نے کہا میرا چاند اسکول سے آ گیا۔ باپ نے کہا میرا بیٹا رستم ہے۔ اب رستم کون تھا؟ رستم ایک بہت بہادر جو ہے وہ فاتح تھا، جس نے بہت ساری جگہوں کو فتح کیا تھا۔ تو میرا بیٹا رستم ہے، اس نے رستم یا بہادر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس سے تشبیہ دی ہے۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ ان جملوں میں بچے کو چاند، بیٹے کو رستم اور بہادر انسان کو شیر کہا گیا ہے، یعنی چاند، رستم اور شیر کے الفاظ مستعار لے کر بچے، بیٹے اور بہادر انسان کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ استعارہ کی کچھ ارکان ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے مستعار لا، دوسرا ہے مستعار منع، تیسرا ہے وجہ جامع۔ مستعار لا جس کے لیے لفظ مستعار لیا جائے۔ اوپر کی مثالوں میں بچہ، بیٹا اور بہادر انسان جو ہیں وہ کیا ہیں؟ مستعار لا ہیں، کیونکہ ان کو دوسرے کے مشابہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مستعار منع جس سے لفظ ادھار لیا جائے۔
یہاں چاند، رستم اور شیر مستعار ہے، یعنی جس چیز کے مشابہ کیا گیا ہے اس چیز کو کیا کہیں گے؟ مستعار کہیں گے۔ وجہ جامع یعنی وجہ کیا تھی؟ مستعار اور مستعار کے مابین مشترک صفت کو وجہ جامع کہا جاتا ہے، یعنی کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کے لیے مستعار لیا جاتا ہے، ادھار لے لیا جاتا ہے، اس لیے اس وجہ کو وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ اوپر کی مثالوں میں خوبصورتی یعنی کہ چاند سے جب تشبیہ دی ہے تو اٹس مین کہ چاند خوبصورت ہے، تو چاند سے اس لیے اس کو تشبیہ دی گئی۔ اور بہادری وجہ ہے تو اس لیے انسان کو، بچے کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مستعار اور مستعار میں تشبیہ کا تعلق ہوتا ہے۔ استعارے میں مستعار حقیقی نہیں بلکہ مجازی معنی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی تعریف ہے ہماری مجاز مرسل۔ اگر کسی لفظ کو حقیقی کی بجائے مجازی غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر 1، انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، اس میں جز بول کر کل مراد لی گئی ہے، یعنی کہ 4 دن بول کر پوری زندگی کو تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جز یعنی ایک چھوٹا سا حصہ بول کر پوری زندگی کو اس کے معنوں میں، اس کے تشبیہ میں لے لیا گیا ہے۔ حکیم صاحب نے نبض پر ہاتھ رکھ کر مرض کی تشخیص کر دی، یہاں کل بول کر جز مراد لی گئی ہے۔ نبض پر ہاتھ نہیں 3 انگلیاں رکھی جاتی ہیں، یعنی اب ہاتھ تو ظاہر پورا نہیں رکھا جاتا، صرف 3 انگلیاں رکھی جاتی ہیں، تو یہاں پر کیا ہوا؟ پورا ہاتھ کا بول کے اور اس میں جو ہے وہ جو مراد لی گئی ہے وہ اس کے کچھ جز سے مراد لی گئی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مجاز مرسل ہے۔ اس کے بعد جیم حصہ، برسے گا آج خوب دھواں دھار پر ہے، یہاں سبب ابر یعنی کہ بارش بول کر مستحب پانی مراد لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ برسے گا آج یعنی کیا چیز ہے؟ بارش آج برسے گی یا پانی بہت زیادہ برسے گا۔ دھواں دھار ابر ہے کہ بہت زیادہ بادل آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہاں پر ابر بول کر، بادل بول کر پانی مراد لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے کہنا ہے کہ کچھ اپنی زبان میں، یہاں اعلیٰ زبان بول کر وہ چیز بولی مراد لی گئی ہے جس کے لیے یہ اعلیٰ بنایا گیا ہے، یعنی کہ اب ظاہر ہے سب لوگ زبان سے ہی بولتے ہیں، لیکن کچھ جو باتیں جو خاص طور پر کسی کو خاص طور پر سمجھانے کے لیے بولی تو اس میں اس کو مجاز مرسل کے طور پر بولا جاتا ہے کہ میں اس کو اپنی زبان میں سمجھاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام مشقی سوالات سمجھ آ گئے ہوں گے، ان کو آپ اپنی کاپی پہ کر لیجیے گا۔ شکریہ۔